السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، مگر واقعہ سننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو آئیے سنیے آج کا واقعہ۔ ہمارے خاندان میں بچپن کی منگنی کا رواج تھا اور کم عمری میں ہی رشتے اپنوں میں طے کر دیے جاتے تھے۔ انہی دنوں جبکہ بڑے بھائی کی عمر ابھی صرف 13 برس تھی، ان کی منگنی پھوپھی زاد شبانہ سے کر دی گئی، جبکہ شبانہ 11 برس کی تھی۔ وہ نہایت حسین اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ میرے والدین اس رشتے پر بے حد خوش تھے۔ امی ہر دوسرے تیسرے روز پھوپھی کے گھر جاتی اور شبانہ کی بلائیں لیتی کہ خدا اسے نظر بد سے بچائے۔ میری شہزادی چندے آفتاب اور چندے مہتاب ہے، قدرت نہ چاہے تو بات بہانہ بن جاتی ہے۔ کسی بدخواہ کی نظر لگ ہی گئی اور شبانہ کو بخار ہو گیا۔ یہ عید کا دن تھا۔ اس نے خوبصورت اور زرق برق لباس زیبتن کیا ہوا تھا۔ قریبی رشتہ دار عید ملنے آ رہے تھے۔ جو اسے دیکھتا یہی کہتا تھا کہ واہ کیا حسین پری خدا نے قادر بھائی کے گھر پیدا کرتی ہے۔ بس جی، خدا نصیب اچھے کرے۔ صورت سے کیا ہوتا ہے، لڑکیوں کا تو نصیب اچھا ہونا چاہیے۔ پھوپھی کے لبوں پر یہی جملہ تھا، مگر تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ جب ہم وہاں عید ملنے گئے، ہر کسی نے شبانہ کو گلے لگا کر عید مبارک کہا، مگر میرے بھائی حسیب نے صرف ہاتھ ملایا کیونکہ وہ اس کا منگیتر تھا۔ شبانہ کا ہاتھ بخار کی وجہ سے گرم تھا۔ تبھی حسیب بھائی نے کہا، ارے شبانہ، تم تو بخار میں چل رہی ہو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ کچھ نہیں، بس معمولی سا بخار ہے۔ یہ بخار معمولی نہیں ہے، ڈاکٹر کے پاس چلو۔ وہ بولی، کچھ نہیں ہے نا، بس معمولی سی حرارت ہو گئی ہے، وہ میں ٹھنڈے پانی سے نہا لی تھی، سردی لگ گئی۔ حسیب فکر مند ہو رہا تھا، کہنے لگا، بخار کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، دوا لینے میں کیا حرج ہے؟ ارے بھائی، عید کے دن کون سا ڈاکٹر ملے گا، اور فکر نہ کرو، میں اس معمولی حرارت سے مرنے والی نہیں ہوں۔ خدا نہ کرے مرے تمہارے دشمن، خدا کرے تمہاری جگہ میں مر جاؤں۔ شبانہ اس بات پر ہنس پڑی۔ تو گویا تم ہی میرے دشمن ہو، کہہ جو رہے ہو کہ مرے میرے دشمن۔ بہرحال ایسی گفتگو ان کے بیچ ہو رہی تھی کہ پھپھو نے آواز دی کہ آؤ بھائی، میٹھی عید ہے، منہ میٹھا کر لو۔ ہم سب کھانے کی ٹیبل پر جا پہنچے۔ سب ہنس بول رہے تھے، مگر حسیب بھائی کے منہ پر رونق نہیں تھی اور وہ فکر مند لگ رہے تھے۔ میں ان دنوں بچی تھی، مگر اپنے بھائی کا اترا ہوا چہرہ ابھی تک میری نظروں میں ہے۔ وہ شبانہ کے لیے ہی فکر مند تھے۔ جب ہم پھوپھی کے گھر سے آ رہے تھے تو دروازے تک شبانہ آئی۔ بھیا نے پھر کہا، شبانہ، اگر تم نے دوا نہ لی تو سمجھ لو کہ مجھ مرے کا منہ دیکھو گی۔ خدا جانے یہ کیسی گھڑی تھی کہ حسیب بھائی کی دعا قبول ہو گئی۔ پھر وہ کچھ ہو گیا جو نہ ہونا چاہیے تھا۔ عید کے دوسرے روز بھیا کو معمولی سی حرارت ہوئی، پھر 2-3 دن بخار رہا اور 5ویں روز جبکہ شبانہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئی، ان کا بخار بھی اتر گیا، اچانک حسیب کو تیز بخار چڑھا اور وہ گھنٹوں میں چٹ پٹ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ ہر دم اچھی بات منہ سے نکالنا چاہیے، جانے کون سی گھڑی قبولیت کی ہو۔ وہ ایسا ہی کوئی لمحہ تھا جبکہ میرے بھائی نے شبانہ کو کہا تھا کہ تمہاری جگہ میں مر جاؤں۔ میرا پیارا لاڈلا بھائی، سارے گھر کی آنکھوں کا تارا، یوں دیکھتے ہی دیکھتے ہم سے جدا ہو جائے گا، ایسا تو کسی نے نہیں سوچا تھا۔ بہرحال ہونی تو ہو کر ہی رہتی ہے، انسان تقدیر کے آگے بے بس ہے، اللہ کی رضا کے آگے کوئی کیا کر سکتا ہے۔ شاید کہ میرے پیارے بھائی کی زندگی ہی اتنی تھی، گھر والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ پھوپھی کے گھر میں ہم سے بھی زیادہ سوگواری تھی۔ ابو اپنی بہن سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ انہوں نے شبانہ کی منگنی پھر بھی نہیں توڑی، حالانکہ شبانہ میرے چھوٹے بھائی سے 5 سال بڑی تھی۔ والد صاحب نے عمروں کے فرق کی پرواہ نہ کرتے ہوئے منیب بھیا سے اس کی دوبارہ منگنی کر دی اور اس رشتے کو ختم نہ ہونے دیا۔ ان دنوں منیب بھیا چھوٹے سے لڑکے تھے، لیکن جب 7 برس کے بعد وہ سمجھدار اور جوان ہو گئے تو انہوں نے اس منگنی کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ شروع سے ہی شبانہ کو آپا کہا کرتے تھے۔ اب یہی لڑکی جو ان کے ذہن میں آپا یعنی بڑی بہن جیسی تھی، وہ ان کی جیون ساتھی بننے والی تھی، اور یہ صورتحال انہیں کسی طور قبول نہیں تھی۔ پہلے تو انہوں نے ہلکا پھلکا احتجاج کیا، والد صاحب نے رد کر دیا۔
ان کے کانوں پر جوں تک نہ رینگی، وہ ٹس سے مس نہ ہوئے۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ میاں تمہاری شادی شبانہ ہی سے ہوگی، یہ خیال اپنے دل سے نکال دو کہ تم سے وہ بڑی ہے۔ اگر وہ 4-5 برس کے بجائے تم سے 10 برس بھی بڑی ہوئی تو بھی میں اسی سے تمہاری شادی کرتا۔ ادھر سے مکمل نا امید ہو کر بھائی نے دعا کا سہارا لیا۔ وہ 5 وقت کا نمازی ہو گیا۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے لو لگائے رکھنا اور تلاوت قرآن روزانہ اس کا معمول ہو گیا۔ اس کا رجحان کلی طور پر مذہب کی جانب ہو گیا۔ اسی دوران اس کی ملاقات ایک عامل سے ہو گئی، جس سے انہوں نے مشورہ لیا کہ وہ کس طرح سے اپنی سے بڑی منگیتر سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ عامل صاحب نے کہا، تعویذ وغیرہ سے کام نہیں چلے گا، تمہارے والد کافی ضدی طبیعت کے ہیں، بہتر ہے جو عمل میں کہوں وہ کرو۔ منیب عامل کی باتوں میں آ گیا۔ وہ پڑھائی چھوڑ کر عمل اور چلے کاٹنے کے چکروں میں پڑ گیا۔ اب وہ ساری رات کوئی عمل کرتا، مگر سب یہی سمجھتے کہ وہ عبادت گزار ہو گیا ہے، اس لیے رات بھر جاگ کر ذکر الہی کرتا ہے۔ والد صاحب کہتے تھے کہ عبادت ضرور کرو مگر دین و دنیا دونوں کو ساتھ لے کر چلو، کیونکہ دین کے ساتھ دنیا بھی ضروری ہے۔ تمہاری عمر ہی کتنی ہے؟ ابھی تم بچے ہو، ابھی سے ایسے سخت عبادت گزار بن گئے تو دنیاوی کام کیسے کر پاؤ گے؟ والد صاحب کو کچھ بزرگوں نے ٹوکا کہ لڑکا اگر نیکی کے رستے پر چل پڑا ہے تو اسے چلنے دو، کیوں روکتے ہو اور گناہگار ہوتے ہو؟ یہ تو خدا کی دین ہے جس کو راہ ہدایت دے۔ تم خوش قسمت ہو کہ تمہارا بیٹا برے لڑکوں یا بری عادتوں میں نہیں پھنسا، بلکہ اس کی جگہ وہ صراط مستقیم پر چل پڑا ہے۔ لوگوں کے کہنے سننے پر ابو خاموش ہو گئے اور منیب کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ سارے خاندان میں مشہور ہو گیا کہ منیب ایک نیک لڑکا ہے اور اس سے دعا کرا تو قبول ہوتی ہے۔ اب پریشان حال آتے اور میرے بھائی سے دعا کراتے۔ ان دنوں اس کی عمر بمشکل 16 برس کی تھی۔ میرا بھائی تو شبانہ سے شادی سے فرار چاہتا تھا، مگر اس فرار میں لوگ ایک پیر کی مانند عقیدت کرنے لگے۔ محلے والوں کی عقیدت کا یہ عالم تھا کہ جب منیب مسجد سے نکلتا تو وہ اس کو گھیر لیتے اور کہتے، یہ مسئلہ ہے دعا کرو، یہ مشکل ہے حل بتاؤ۔ اس صورتحال سے ہم گھر والے ہی نہیں، منیب بھی گھبرا گیا۔ تو والد صاحب نے سوچا کہ اس کو کچھ دنوں کے لیے گاؤں بھیج دیں تاکہ لوگوں کا اس سے خیال ہٹے اور وہ ایک نارمل انسان کی مانند زندگی گزار سکے۔ گاؤں میں والد صاحب کے 2 بھائی اور 3 چچا زاد بھائی رہتے تھے۔ چونکہ ہمارا آبائی گھر بھی گاؤں میں ہی تھا، لہٰذا وہاں منیب کو کوئی تکلیف نہ تھی، بلکہ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ میرے چچاؤں کے گھر والے اس کا لاڈ اٹھاتے نہیں تھکتے تھے، کیونکہ اس کی نیک نیتی اور نیک نامی کی شہرت یہاں بھی پہنچی ہوئی تھی۔ سب اس کو جیب خرچ دیتے اور اس کی جیب نوٹوں سے بھری ہوئی رہتی تھی۔ قدرت نے بچپن سے ہی اس کو خوشحال نصیب کر دیا تھا۔ بڑے چچا نے گاؤں کے اسکول میں داخل کرا دیا اور تلقین کی کہ صوم و صلات کی پابندی اپنی جگہ، مگر دنیاوی تعلیم بھی لازمی ہے اور تم کو تعلیم جاری رکھنی ہوگی۔ چچا کا کہنا مان کر وہ اسکول جانے لگا۔ اسکول کے پاس ہی نظام کا گھر تھا۔ یہ میرے والد صاحب کے ایک چچا زاد کا بیٹا تھا جو منیب کا ہم عمر تھا۔ یہ بھی پاکیزہ سوچ کا حامل لڑکا تھا، لہٰذا بھائی کے ساتھ اس کی دوستی ہو گئی اور اس نے بھی سمجھایا کہ تعلیم حاصل کیے بغیر چارہ نہیں، تم نے اسکول ضرور جانا ہے، اس کے علاوہ جس قدر چاہو عبادت کرو۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ منیب دراصل عبادت شبانہ سے نجات پانے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ والد صاحب ضرور اس سے 5 برس بڑی لڑکی کو بیاہ دیں گے، وہ ان کی بھانجی ہے اور بیٹے کے انکار کو کوئی اہمیت نہیں دیں گے۔ اس مشکل میں اس کی جان پھنسی ہوئی تھی اور وہ سوچ رہا تھا کہ اس سے کوئی اگر اس کو نکال سکتا ہے تو صرف اللہ پاک کی ذات ہی ہے۔ تبھی وہ عامل صاحب کے کہنے پر عملیات وغیرہ کے چکر میں پھنس گیا تھا۔ یہ ایک طرح سے اچھا تو ہوا کہ اس نے اپنے رب سے لو لگا لی اور بہت سی برائیوں سے بچ گیا، مگر برا یوں ہوا کہ لوگ اس کو ایک نارمل انسان کے بجائے پیر سمجھنے لگے۔ اور پیر پرستی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں کس قدر عام ہے۔ والد صاحب اگر اصل حقیقت جان جاتے تو یقیناً وہ کبھی اپنے بیٹے کو اتنا مجبور نہ کرتے کہ وہ اس کی منگنی شبانہ سے توڑ دیتے، مگر آخری وقت تک ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ منیب کی عبادت گزاری کی اصل وجہ کون سی الجھن ہے جس کو اپنے رب کے ذریعے سے سلجھانا چاہتا ہے۔ والد صاحب کے غیر لچکدار رویے سے بھائی بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ بہرحال نیکی کے رستے پر چلنے والوں کو اطمینان قلب اور سکون تو ملتا ہے، ایسے ہی میرا بھائی بھی بے حد پرسکون ہو گیا تھا۔ وہ لاڈلا ضرور تھا لیکن نالائق نہیں تھا۔ خاندان بھر میں اس کو پیار اور الفت دن بدن زیادہ ملنے لگا تھا۔
اپنے استادوں کا بھی چہیتا تھا اور ان کی نظروں میں معزز ہو گیا تھا اپنی نیک نامی کی وجہ سے۔ 8ویں کا امتحان اس نے وظیفے سے پاس کیا تو استاد اس پر اور زیادہ شفقت فرمانے لگے۔ گاؤں میں بھی اب ہر انسان کی زبان پر اسی کا نام تھا۔ نظام کے والدین روز اس کو گھر بلا لیتے تھے اور اس کا بے حد خیال رکھتے تھے۔ نظام کی چھوٹی بہن ناصرہ تھی جو منیب سے 2 سال کم عمر تھی۔ وہ 7ویں جماعت میں تھی۔ اس کا اسکول قریب ہی تھا۔ گھر اور اسکول کے درمیان قبرستان کے بیچ میں سے راستہ گزرتا تھا۔ گاؤں کے قبرستان چھوٹے اور کھلی جگہوں پر کھیتوں کے درمیان ہوتے ہیں، اس لیے وہاں ڈر اور خوف نہیں ہوتا۔ ایک دن ناصرہ اسکول سے واپس آئی تو اس کی حالت غیر تھی۔ وہ ڈری ڈری تھی۔ ماں نے پوچھا، کیا ہوا بیٹی؟ آج تمہاری حالت صحیح نہیں لگ رہی۔ ناصرہ بولی، ماں، آج جب میں چھٹی کے وقت گھر لوٹ رہی تھی مجھ کو قبرستان کے راستے میں کچھ غیر معمولی چیزیں دکھائی دیں۔ میں ڈر گئی۔ ماں پوچھنے لگی، تم نے کیا دیکھا بیٹی؟ ناصرہ اس سے آگے کچھ نہ بتا پائی۔ وہ کافی خوفزدہ تھی، تاہم والدہ کے بے حد اصرار پر اس نے بتایا کہ اہم دوپہر کو اس نے پگڈنڈی پر خوبصورت عورتوں کا ایک غول دیکھا جو سب کی سب بے حد نفیس اور خوبصورت لباس پہنے تھی۔ انہوں نے باہوں میں پھولوں کے گجرے پہن رکھے تھے۔ ان کی خوبصورتی اور آرائش و زیبائش قابل دید تھی۔ رنگ برنگے ریشم کے لہنگے اور پاؤں ان سے ڈھکے ہوئے تھے۔ بس میں ان لڑکیوں کے حسن کو بیان نہیں کر سکتی۔ وہ اپنی بڑی بڑی چمکدار آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ان سب کی عمریں 16-17 سال کی تھی۔ پہلے تو میں سمجھی کہ یہ گاؤں کی لڑکیاں ہیں اور کسی شادی میں تیار ہو کر جا رہی ہیں، لیکن تھوڑا سا آگے جا کر وہ اچانک غائب ہو گئیں۔ ماں، ان کی صورتیں ایسی پر رونق اور چمکدار تھیں کہ میری آنکھیں خیرہ ہو گئی تھیں۔ میں نے آج تک ایسا حسن نہیں دیکھا۔ اب تک ان کی شکلیں میری نگاہوں میں بسی ہیں۔ بیٹی، وہ عورتیں یا لڑکیاں نہیں تھیں، وہ آدم ذات بھی نہ تھیں۔ بس اب تم اس نظارے کو بھول جاؤ اور آئندہ اکیلی اسکول مت جانا۔ ماں، میں اس نظارے کو نہیں بھلا سکتی اور دل کرتا ہے کہ دوبارہ ان کو دیکھوں، بار بار دیکھوں۔ ان میں بڑی کشش تھی ماں، اور اکیلی اسکول نہ جاؤں گی تو کس کے ساتھ جایا کروں گی؟ سنا ہے تمہارے بھائی کا دوست منیب کبھی کبھی قبرستان جا کر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ وہ اس قبرستان کے اہل قبور کی مغفرت کی دعا کرنے کو چاہتا ہے۔ میں اس سے سارے واقعے کا ذکر کروں گی۔ شاید اس نے کبھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہو اور شاید وہ کچھ بتا سکے۔ اگلے روز ناصرہ اسکول نہ گئی۔ اس کی ماں نے منیب کو بلوا کر سارا واقعہ بتایا اور سوال کیا، کیا تم نے بھی کبھی وہاں ایسی کوئی حسین مخلوق دیکھی؟ منیب نے کہا، میں کیا دیکھتا ہوں کیا نہیں، اس بات کو رہنے دیں۔ البتہ میں روز آپ کی بیٹی پر آیت الکرسی اور 4 قل دم کر دیا کروں گا تو یہ ڈرے گی نہیں، بشرطیہ یہ چادر اوڑھ کر میرے سامنے آیا کرے۔ چادر تو وہ اوڑھتی ہے، لیکن اسکول کا راستہ قبرستان میں سے جاتا ہے۔ کیا وہ اسکول جانا چھوڑ دے؟ وہ آج بھی اسکول نہیں گئی۔ اسکول جانا نہ چھوڑے۔ میں آیت الکرسی ایک کاغذ پر لکھ دیتا ہوں، اس کو تعویذ کی طرح بنا کر گلے میں ڈال لے اور کسی کے ساتھ اسکول جایا کرے۔ کس کے ساتھ؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے بیٹا۔ تمہارا اسکول اسی طرف ہے نا؟ نہیں، تھوڑا سا ہٹ کر ہے۔ اچھا، کیا تم اس کو اسکول چھوڑنے جا سکتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں۔ میں اور نظام اکٹھے اسکول جاتے ہیں، ہم ناصرہ کو چھوڑ کر پھر اپنے اسکول چلے جایا کریں گے۔ اور واپسی کیسے ہوا کرے گی؟ وہ بھی اسی طرح ہوگی۔ جب ہماری چھٹی ہوگی نظام اپنی بہن کو اسکول سے لے کر گھر آ جایا کرے گا۔ اسکول کی چھٹی کا ایک ہی تو ٹائم ہوتا ہے نا۔ ہاں، یہ بھی ٹھیک ہے، کبھی تھوڑا سا آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے۔ یوں یہ بات طے ہو گئی کہ آپ ناصرہ کو دونوں اپنے ساتھ لے کر اسکول جایا کریں گے۔ روز شام کو منیب اس پر دم بھی کر دیا کرتا تھا۔ یہ بس ان لوگوں کا میرے بھائی پر اعتقاد تھا، ورنہ یہ کام تو خود ناصرہ، اس کی ماں یا گھر کا کوئی دوسرا فرد بھی کر سکتا تھا۔ ناصرہ پر دم کرنے منیب روز مغرب سے تھوڑی دیر پہلے جاتا تھا۔ اس وجہ سے گھر والے اور زیادہ اس پر شفقت کرنے لگے۔ اب ہر ایک کی زبان پر اس کا نام ہوتا تھا۔ کچھ دنوں بعد نظام کے والدین نے کہا، بیٹا تم روز ہمارے گھر آتے ہو، ہمارے ہاں ہی مستقل قیام کر لو، ہم تمہارے رشتہ دار ہیں، اس بات میں کوئی مضاحقہ نہیں، یوں تم ناصرہ کو پڑھا بھی دیا کرنا۔ انہوں نے جب کافی اصرار کیا تو منیب نے بھی یہ بات مان لی، مگر اس پر ہمارے چچا خوش نہ تھے،
کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ منیب ان کے گھر کے علاوہ کسی اور گھر میں قیام پذیر ہو۔ انہوں نے والد صاحب کو اطلاع کی کہ تمہارا بیٹا ہمارے گھر سے اکرام کے گھر شفٹ ہو گیا ہے۔ والد صاحب بہت خفا ہوئے۔ ان دنوں گاڑیاں کم تھیں، سڑکیں بھی کچھ کچی تھیں۔ والد صاحب نے کہا کہ پیدل آتے جاتے تم تھک جاتے ہوگے، لہٰذا اسکول کے علاوہ کہیں مت جایا کرو اور اپنے چچا ہی کے پاس رہا کرو۔ ناصرہ نے شاید منیب کو پہلے دن سے ہی ذہن میں بسا لیا تھا۔ اس کا یہ حال تھا کہ اگر ایک روز بھی نہ جاتا تو وہ سمجھتی کہ جیسے اس کی روح اس سے دور ہو گئی ہے۔ انہوں نے کبھی کھل کر بات نہ کی تھی، مگر آنکھیں سب ظاہر کر دیتی ہیں۔ جب منیب نے ناصرہ کی طرف جانا بند کر دیا تو وہ پریشان ہو گئی۔ وہ بہانے سے غیر معمولی حرکات کرنے لگی، جیسے اس پر اثر ہو، جن بھوت اس کو ستاتے ہوں۔ بیٹھے بیٹھے ہنسنا، بلند آواز سے باتیں کرنا، کبھی بال کھول کر سر کو ادھر ادھر گھمانا اور چیخیں مارنا۔ تب سبھی ڈر جاتے تھے کہ اس پر جن آ گیا ہے، جلدی کسی عالم کو بلا لاتے ہیں۔ مگر ناصرہ کا بھوت تو صرف منیب ہی کے قابو میں آتا تھا اور کسی اور عالم کو دیکھ کر مزید بپھرنے لگتا تھا۔ اب گویا میرے بھائی کی ان کے گھر میں حاضری لازمی تھی۔ ماں باپ بیچارے کیا کرتے؟ اپنی لڑکی کی خاطر وہ منیب کو بلاتے، اس کے پاؤں پڑتے کہ اب تم یہیں رہو، تمہارے والد کو ہم خود منا لیں گے۔ حقیقت میں منیب میرا بھائی ناصرہ کے دل کی دھڑکن بن چکا تھا۔ اس کو دیکھنا ناصرہ کی زندگی تھی۔ میٹرک تک وہ گاؤں میں رہا۔ میٹرک کے بعد لا محالہ اس کو واپس گھر لوٹنا ہی تھا۔ والد صاحب شہر کے کسی اچھے سے کالج میں داخلہ دلوانا چاہتے تھے کیونکہ وہ ایک لائق طالب علم تھا، مگر منیب گاؤں سے آنے پر آمادہ نہیں تھا۔ وہ کہتا تھا کہ ادھر اس کا دل لگ گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ عشق و مجھ چھپائے نہیں چھپتے۔ گھر والوں کو پہلے ہی شک تھا، اب یقین ہو گیا۔ تبھی والد صاحب گاؤں جا کر اس کو لے آئے، زبردستی کالج میں داخل کرا دیا، مگر بے سود۔ بھائی کالج چھوڑ کر پھر گاؤں چلا گیا اور وہاں پیری مریدی کرنے لگا، جس کی وجہ سے پیسوں کی اس کے پاس کوئی کمی نہ تھی۔ والد نے سوچا کہ اس کی شادی کر دی جائے۔ جب منیب کو پتا چلا تو اس نے شادی سے صاف انکار کر دیا۔ پھر ایک رشتہ دار کی وساست سے بتایا کہ میں شادی کروں گا تو ناصرہ سے، ورنہ نہیں۔ حالانکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی منگنی تو شبانہ سے ہو چکی ہے۔ پورا گاؤں ہی یہ بات جانتا تھا۔ وہ اور اس کے والدین منیب کے انتظار میں تھے۔ شبانہ بھی اس سے محبت کرتی تھی، خوبصورت اور سیرت تھی، اور ناصرہ سے تو کہیں آگے تھی، مگر میرا بھائی اس کو بالکل نہیں چاہتا تھا۔ والد صاحب نے اپنے چچا زاد اکرام کو باور کرایا کہ شبانہ منیب کی منگیتر ہے، لہٰذا شادی تو اسی سے ہوگی۔ اس وجہ سے اس نے ناصرہ کا رشتہ میرے بھائی کو دینے سے مجبوری ظاہر کر دی، کیونکہ ہماری برادری کافی بڑی تھی اور اکرام چچا برادری کے دباؤ سے خائف تھے۔ جب ناصرہ کے باپ نے انکار کیا تو ناصرہ اور منیب دونوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بھائی کو شہر آنا پڑا اور والد صاحب کے فیصلے کے آگے سر جھکانا پڑا۔ ادھر ناصرہ کی دنیا تاریک ہو گئی۔ وہ انتہائی رنج و غم کے عالم میں تھی۔ بھائی کی شادی شبانہ سے ہو گئی۔ وہ بہت اچھی اور وفادار بیوی ثابت ہوئی، بے حد خدمت کرتی تھی، ہر حکم بجا لاتی تھی، مگر وہ منیب کے دل میں وہ جگہ پیدا نہ کر سکی جو ناصرہ کی تھی۔ منیب دوبارہ گاؤں چلا گیا۔ وہ ایک اسکول میں ٹیچر ہو گیا۔ لوگ ابھی تک اس کو پیر مانتے تھے، دم و درود کراتے تھے، دعا کے لیے کہتے تھے۔ وہ یہ سب خاموشی سے کر دیا کرتا، مگر اس کے اپنے دل کو سکون نہیں تھا۔ وہ ناصرہ کے تصور میں کھویا رہتا تھا۔ بالآخر جب ناصرہ کو ڈولی میں بٹھا کر رخصت کر دیا گیا تو منیب کی آس ٹوٹ گئی۔ وہ جن گھڑیوں کو ابدی سمجھے ہوئے تھا وہ عارضی اور بوسیدہ ثابت ہوئیں۔ اب ناصرہ سے ملاقات کے تمام امکانات ختم ہو گئے۔ گاؤں سے اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ وہ واپس گھر آیا۔ یہاں بھی دل نہ لگا تو ایک دوست کی وساست سے وہ سعودی عربیہ چلا گیا۔ گھر کو بالکل بھلا دیا، خط تک نہ لکھتا تھا، جبکہ ادھر بھابھی شبانہ اس کے لیے بہت پریشان رہتی تھی۔ وہاں سعودی عرب میں منیب کی ایک دکان پر سیلز مین کی نوکری لگ گئی اور وہ وہاں روزی کمانے لگا۔ اس دکان پر ایک لڑکی آیا کرتی تھی جس کا نام آصفہ تھا۔ وہ ایک اچھے عرب خاندان سے تھی۔ منیب کو پسند کرنے لگی۔ جدہ جیسے شہر میں ایک لڑکی کا ایک پاکستانی کو دیکھنا اور پسند کر لینا ایک عجوبہ بات تھی۔ عموماً پاکستانیوں کو دوسرے ممالک میں اچھا نہیں سمجھا جاتا اور مقامیوں کا ان سے رویہ نفرت بھرا ہوتا ہے۔ تبھی ان کاموں کے لیے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہاں، اگر سفارش ہو تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے، اور آصفہ سے منیب کو بہت مدد ملتی تھی۔ وہ اس کو سپورٹ کرتی تھی اور اس کا ہر رکا ہوا کام آصفہ کے ایک اشارے پر ہو جایا کرتا تھا۔ وہ میرے بھائی سے شادی کی آرزومند تھی، مگر یہ ممکن نہ تھا کیونکہ بھائی کا امیر کفیل منیب کو اپنے خاندان کے لائق نہیں سمجھتا تھا،
لہٰذا آصفہ سے بھائی کی شادی نہ ہو سکی اور وہ چند سال سعودی عرب میں گزارنے کے بعد واپس گھر لوٹ آئے۔ منیب کے گھر آنے کا ہم سب نے بڑا جشن منایا۔ امی ابو کی خوشی تو دیدنی تھی اور بیوی تھی کہ قدموں میں بسی جاتی تھی، مگر منیب گہری چپ سادے تھا۔ اس کا من ابھی تک اندھیروں میں بھٹک رہا تھا۔ کچھ دنوں تک وہ گھر رہا مگر اس کا جی نہ لگا تو اس کو گاؤں کی یاد پوری طرح ستانے لگی۔ آخر کار گاؤں کے دوستوں سے ملنے کے بہانے وہ وہاں چلا گیا۔ پہلے روز چچا کے گھر گیا، سب خوش دلی سے ملے۔ 2 دن ہی گزرے تھے کہ سارے گاؤں کو خبر ہو گئی کہ منیب کو یہاں رہنا دشوار ہوا، تو وہ سکون دل کی تلاش میں آیا تھا۔ یہاں بے سکون لوگوں کے درمیان اور بھی سکون جاتا رہا۔ بھلا جو خود اپنے دل کا سکون کھو چکا ہو وہ کسی اور کو کیا سکھ دیتا؟ یہ کام تو اللہ تعالیٰ کے بس کے ہیں، آدمی بے بس ہے۔ مگر یہ بات گاؤں اور دیہات کے سیدھے سادے لوگ کیا سمجھے؟ صبح کا وقت تھا، وہ چچا جان کی بیٹھک میں بیٹھا یاد اللہ میں مصروف تھا کہ ایک بوڑھا آدمی آیا۔ اس نے بتایا کہ وہ ساتھ والے گاؤں سے آیا ہے، اس کی بہو بے حد بیمار ہے۔ وہ منت سماجت کرنے لگا کہ پیر صاحب میرے ساتھ ابھی چلیں اور چل کر دعا کریں۔ بوڑھے پر منیب کو ترس آ گیا۔ حالانکہ خود اس کو سکون نہ ملا تھا مگر پھر بھی دل میں خدا سے دعا کی، اے مالک، اس بوڑھے آدمی کی تسلی کے لیے ساتھ جا رہا ہوں، ورنہ میں بندہ ناچیز کس قابل ہوں؟ اپنی قدرت اور رحمت سے تو اس بوڑھے کو سکون دے اور اس کی بہو کو ٹھیک کر دے۔ دل ہی دل میں یہ دعا کرتا وہ بوڑھے کے ساتھ ہو لیا۔ جب وہ ساتھ والے گاؤں پہنچے تو دوپہر کے 12 بج چکے تھے۔ بوڑھے نے اپنے مہمان کو بیٹھک میں بٹھایا اور لسی پانی سے تواضع کی، پھر کھانا لا کر دیا اور اصرار سے کھلایا۔ وہ ابھی کھانا کھا ہی رہا تھا کہ گھر کے اندر سے کسی عورت کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ اس قدر اذیت ناک کراہیں سن کر اس کا دل دہل گیا۔ لگتا تھا کہ عورت بیمار نہیں ہے بلکہ کسی بڑی اذیت اور مصیبت میں ہے۔ بوڑھے نے کہا کہ آپ آرام سے کھانا کھا لیجئے، یہ میری بہو کی آوازیں ہیں، اس پر جن آتا ہے اور گاؤں کے عامل صاحب کو ہم نے بلا لیا ہے، وہ اس کا جن نکالتے ہیں۔ اس وقت بھی عالم صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں، وہ مار مار کر جن نکال رہے ہیں، مگر جن بھی ایسا طاقتور ہے کہ قابو میں نہیں آتا، وہ میری بہو کی جان نہیں چھوڑتا۔ عامل صاحب مار مار کر تھک جاتے ہیں، اس وقت بھی وہ عمل ہی کر رہے ہیں۔ کیا میں ان کا عمل دیکھ سکتا ہوں؟ منیب نے بے چین ہو کر کہا۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، اس لیے تو آپ کو لایا ہوں، آئیے میرے ساتھ۔ بوڑھا میرے بھائی کو اپنے ہمراہ اندر لے گیا جہاں اس کی بہو رسیوں سے بندھی ہوئی تھی۔ عامل صاحب اس کو ڈنڈے سے مار رہے تھے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں کے تلووں کو چراغ کی لو سے جھلسایا جا رہا تھا۔ اف، ایسا اذیت ناک نظارہ منیب نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ بڑے میاں نے بہو کے چہرے سے چادر ہٹائی تو منیب کی جان نکل گئی۔ زخموں سے چور اور چراغ کی لو سے جلا ہوا بدن، یہ اس کی ناصرہ تھی۔ اس کا جن صرف عاشقی کا تھا اور اس سودے کو یہ ان پڑھ جاہل انسان جو خود کو عامل کہتے ہیں بے پناہ تشدد کر کے نکال رہے تھے۔ یہ کہہ کر جب جن انسان پر قابض ہو کر اس کے بدن میں گھس جاتا ہے تو پھر اس کو ایسے ہی نکالا جاتا ہے۔ اف خدایا اف، یہ منظر دیکھ کر منیب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے بڑے میاں کو کہا کہ آپ اس عامل کو رخصت کر دیجئے، میں خود آپ کی بہو سے بات کرتا ہوں، مجھے معلوم ہے ان کا کیا نام ہے۔ عامل کو رخصت کر دیا گیا تو منیب نے پکارا، ناصرہ، ناصرہ، آنکھیں کھولو، دیکھو میری طرف، میں منیب ہوں اور تم پر دم کرنے آیا ہوں۔ تم کو میرا ہی انتظار تھا نا؟ تو دیکھو میں آ گیا۔ آواز کو پہچاننے میں تھوڑی سی دقت ضرور ہوئی کیونکہ ناصرہ کی حالت کافی خراب تھی، مگر اس نے پہچان لیا۔ آنکھیں کھول دیں اور آنسوؤں کی برسات ہونے لگی۔ منیب نے ناصرہ کی رسیاں کھول دیں اور اس کے سسر سے کہا کہ ان کے شوہر کہاں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ تو دبئی میں ہیں، وہاں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ اچھا، تو پھر آپ ان کو میرے ساتھ لے چلیے، انہیں شہر کی ہسپتال لے جانا ہے، یہ کافی جل چکی ہیں اور تکلیف میں ہیں۔ میں دم اور درود تو کروں گا مگر علاج بھی کروانا ہوگا۔ اور جن، وہ مجھے دیکھتے ہی بھاگ گیا اور اب دوبارہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ناصرہ ٹھیک ہے؟ کیوں ناصرہ؟ اب میں ٹھیک ہوں، جن نکل کر بھاگ گیا ہے، ان کو دیکھتے ہی۔ ناصرہ نے بمشکل اتنا کہا۔ اسے یہ شہر کے اسپتال لے گئے مگر زخم اتنے خراب تھے کہ ناصرہ جاں بحث نہ ہو سکی اور چل بسی۔ تاہم
گاؤں والوں کو یقین ہو گیا کہ منیب کوئی معمولی آدمی نہیں، یہ واقعی پیر کامل ہے۔ ان کو کیا پتا کہ یہ پیر کامل خود ایک ٹوٹا ہوا انسان ہے جس کو اس کے عشق نے دنیا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔